علیک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سید یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین۔ حاضرین محتشم، صدقے کے بارے میں آپ درس سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ مسلم شریف میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ارشاد پاک ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے، دنیا چھوڑ جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، اس کے عمل سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بندہ زندہ ہے قرآن پڑھ سکتا ہے، بندہ زندہ ہے نماز پڑھ سکتا ہے، عمل ہے۔ بندہ زندہ ہے کسی ضعیف کو سڑک کراس کرا سکتا ہے، بندہ زندہ ہے صدقہ خیرات کر سکتا ہے، یہ بھی عمل ہے۔ بندہ زندہ ہے نوافل پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کر سکتا ہے۔ اگر زندگی کی سانسیں ہی ختم ہو گئی تو پھر وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے، نہ کوئی حج کر سکتا ہے، نہ عمرہ کر سکتا ہے، نہ قربانی کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کے عمل سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 عمل ایسے ہیں جو اس کے پھر بھی باقی رہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو باقی عمل رہتے ہیں، سرکار نے فرمایا صدقۃ جاریۃ، اگر اپنی زندگی میں وہ صدقہ کر گیا، مثال کے طور پہ اس آدمی نے کوئی مسجد بنوا دی یا مسجد کے لیے جگہ دے دی، یا مسجد میں کوئی قالین یا چٹائی کا انتظام کر دیا۔ ایک حدیث میں درمیان میں ایک اور ایڈ کر دو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو مسجد میں چٹائی بچھاتا ہے نا، جب تک وہ چٹائی ٹوٹ کر ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور یہی حال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث کے حوالے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں روشنی کرتا ہے، پہلے لوگ دیے جلاتے تھے، جو دیا جلاتا ہے روشنی کرتا ہے، سرکار نے فرمایا جب تک وہ دیا جلتا رہتا ہے اس وقت تک 70,000 فرشتے دیا جلانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب دیے کی ضرورت نہیں ہے، لائٹیں ہیں، اگر کوئی لائٹ لگواتا ہے تو سرکار کے حدیث کے مطابق جب تک وہ لائٹ جلتی رہتی ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ قالین کوئی بچھاتا ہے، جب تک قالین پرانا نہیں ہو جاتا اس کے لیے مغفرت کی دعا فرشتے کرتے رہتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ صدقہ جاریہ، کوئی آدمی جنازہ گاہ بنا جاتا ہے، قبرستان کے لیے کوئی جگہ چھوڑ جاتا ہے، کوئی جیسے یہ بیٹھنے اٹھنے کے لیے کوئی جگہ بنا جاتا ہے، کوئی کنواں کھدوا جاتا ہے، جب تک یہ عمل جاری رہتا ہے، مثال کے طور پہ یہ مسجد ہے کسی نے بنوائی ہے، اب مسجد میں لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، یہ اس کے لیے دعا تو نہیں کرتے، مسجد بنانے والے کے لیے رب کعبہ یہ دعا کریں نہ کریں، رب کعبہ ان کے کھاتہ اعمال میں نیک عمل لکھتا ہی رہتا ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرا عمل جو جاری اور ساری رہتا ہے، سرکار نے فرمایا اگر اس نے بندے مرنے والے نے کوئی علم پڑھا دیا، اس علم سے مراد علم دینی ہے، یعنی حدیث کا، کسی کو قرآن کا حافظ بنا دیا،
اب جس کو قرآن کا حافظ بنایا ہے وہ آگے مدرسہ کھول کے بیٹھ گیا، اس نے کوئی 20-30 حافظ قرآن بنا دیے۔ اب وہ 20-30 آگے گئے، انہوں نے کوئی 20-30 آگے حافظ قرآن بنا دیے۔ یہ قرآن پڑھانے والا مر گیا۔ اب جب تک یہ قرآن کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، لوگ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، مرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح تیسرا عمل سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک اولاد کا چھوڑ جانا، ایسی اولاد جو مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے، اور جب تک وہ دعا کرتے رہیں گے رب کعبہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ بھی چلا کہ مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے اور ہر روز کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کے لیے، بڑے وڈیروں کے لیے دعا نہیں کرتے، وہ بہت بڑی غلطی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نہیں کرتے انہیں بھی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور جو کرتے ہیں انہیں ثابت قدم رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ درس میرا ختم ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔